اللہ رب العالمین نے معاف کرنے کی فضیلت کو مختلف پیرائے میں بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگ دستی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے وہ محسنین ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے اس موقع پر جہاں تمام سرغنہ قسم کے مجرم، کرمنلز اور کرپشن پسند لوگ سر جھکائے کھڑے تھے، آپ ہر ایک کو اس کی سزا دے سکتے تھے، اس سے اپنا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 لوگوں کے سوا پورے مکہ والوں کی جان بخشی فرما دی اور سب کو معاف کر دیا۔ اس لیے اگر اللہ کے یہاں متقین کی فہرست میں اپنا نام درج کرانا چاہتے ہو تو معاف کرنے کی خوبو پیدا کرو۔ یہ واقعہ شوال سن 10 نبوی کا ہے، سن 10 نبوی ہجری نہیں، شوال سن 10 نبوی، جب آپ مکہ میں نبوت کا 10واں سال ہے، آپ کے سر سے آپ کے پیارے چچا ابو طالب کا سایہ اٹھ چکا ہے، انتقال کر چکے ہیں۔ آپ کی سب سے پہلی بیوی، چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، وہ بھی رخصت ہو چکی ہیں، انتقال کر چکی ہیں، جیسا کہ فتح الباری میں حافظ ابن حجر نے لکھا ہے۔ آپ نے اپنے تبلیغی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے چچا ابو طالب اور حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ نے طائف کا ارادہ کیا کہ وہاں پر چلنا چاہیے، ممکن ہے اسلام انہیں اچھا لگے، یہ پیغام تو ان کو پہنچایا جائے۔ چنانچہ آپ نے طائف کا سفر کیا جو مکے سے تقریباً 60 میل کی دوری پر ہے، اور اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ طائف پہنچتے ہیں، مکہ سے طائف کے بیچ جتنے قبائل آباد تھے آپ نے سب کو اسلام کی دعوت دی، سب کو اسلام کی تعلیم پہنچائی، اور آپ طائف پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہاں کا وہ قبیلہ جو سردار تھا، جس کے ہاتھ میں وہاں کی ساہوکاری تھی، قبیلہ ثقیف، اس کے 3 سرداروں سے آپ ملے، جن کے نام عبد یالیل، حبیب اور مسعود ثقفی بتائے جاتے ہیں۔ آپ نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی اور ان سے درخواست کی کہ ہمیں آپ کے تعاون کی، آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے اس مشن میں، لیکن ان سرداروں نے آپ کو اچھا جواب نہیں دیا۔ بہرحال آپ مایوس نہیں ہوئے، آپ نے طائف میں تقریباً 10 دن قیام فرمایا، 10 دن وہاں ٹھہرے، اسی امید میں کہ ہو سکتا ہے کسی اور کو میری بات سمجھ میں آ جائے، اللہ کا یہ پیغام اسے اچھا لگ جائے تو میں رکوں اور ان لوگوں کو بھی پہنچاؤں۔ چنانچہ آپ نے وہاں کے ایک ایک قبیلے کے سردار سے جا کر ملاقات کی تنہائی میں، اور انہیں اسلام کا میسج دیا، اسلام کا پیغام پہنچایا، لیکن ہر ایک نے ماننے سے انکار کر دیا، اور صرف یہی نہیں کہ انکار کیا بلکہ آپ کو اپنے شہر سے نکل جانے کا حکم دے دیا، آپ یہاں سے نکل جاؤ، انتشار پھیلے گا، جیسا کہ آج میڈیا پھیلا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بارے میں۔ یہی طرز و انداز تھا ان لوگوں کا۔ بلکہ جب آپ نے واپسی کا ارادہ کیا تو ان رؤساء نے، ان اکابرین نے، ان زعمائے قوم نے آپ کے پیچھے اپنے شہر کے غنڈوں کو لگا دیا، اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ اوباش، وہ بدمعاش اور غنڈے آپ کے پیچھے ہو کر آپ کو گالیاں دینے لگے، گالی گلوچ بکنے لگے۔ اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اس سنگریزے والی زمین، پتھریلی زمین سے کنکر اور پتھر چن کر آپ پر بارش کرنے لگے، پتھروں کی بوچھار آپ پر ہونے لگی۔ تاریخ کہتی ہے کہ اتنے زخم آپ کے جسم میں آئے کہ آپ کے جسم سے، آپ کے پیروں سے خون نکل نکل کر آپ کے جوتے تک پہنچا، اور آپ کے جوتے تر بتر ہو گئے، خون میں لت پت ہو گئے۔ آپ کے ساتھ جو غلام تھے زید بن حارثہ، وہ آپ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو جاتے، واروں کو روکتے، پتھروں کو روکنا چاہتے، ان کی وار سے آپ کو بچانا چاہتے، جس کے نتیجے میں ان کے سر اور جسم میں بھی بہت سارے زخم لگے اور وہ بھی زخمی ہو گئے۔ بہرحال آپ چلتے رہے، یہاں تک کہ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر ربیعہ کے 2 بیٹے جو عتبہ اور شیبہ تھے، ان کے ایک باغ میں آپ نے پناہ لی۔
آپ لہو لہان ہو چکے تھے، غم و علم سے نڈھال تھے، آپ میں سکت اتنی نہیں رہی تھی کہ آپ اپنے سفر کو جاری رکھ سکیں۔ مجبور ہو کر آپ نے پڑاؤ ڈال دیا عتبہ اور شیبہ کے باغ میں، جو طائف سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ جب ان بدمعاشوں کو یہ احساس ہو چلا کہ اب ان میں سکت باقی نہیں رہی، ان کو اور زیادہ ستانا اب اچھا نہیں ہے، تو انہوں نے اپنا رخ پھیرا اور پھر وہ طائف کی طرف واپس چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تھوڑی دیر انہوں نے آرام کیا۔ زید بن حارثہ نے آپ کی بیمار پرسی کی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے مکہ کے رخ پر اپنے آپ کو چلایا۔ یہاں آپ نے ایک دعا کی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہ اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں ستایا گیا ہے اور تو ہی ارحم الراحمین۔ اس دعا کو تاریخ نے دعائے مستضعفین کے نام سے یاد کیا ہے۔ چنانچہ آپ مکہ کی راہ پر چل پڑتے ہیں واپسی کی نیت سے، اور ابھی تھوڑی ہی دور ایک مقام پر پہنچتے ہیں جسے تاریخ نے، سیرت نے اور حدیث کی کتابوں نے قرن منازل یا بعض روایات میں قرن ثعالب کے نام سے یاد کیا ہے۔ اس مقام پر آپ پہنچتے ہیں تو آپ پر ایک بدلی آ پڑتی ہے، ایک چلتا ہوا بادل آپ کے اوپر سایہ کر لیتا ہے۔ آپ نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس میں حضرت جبریل علیہ السلام کچھ فرشتوں کو لے کر آ چکے ہوتے ہیں۔ آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کہ اے نبی آخر الزماں، اے اللہ کے پیغمبر، اللہ نے طائف والوں کی وہ تمام باتیں سنی ہیں جو انہوں نے آپ کے ساتھ بدتمیزیاں کی ہیں، جو گستاخی انہوں نے آپ کے ساتھ اور آپ کے مشن کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور یہ میرے ساتھ پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا ہے، آپ حکم کیجئے کیا کہتے ہیں، یہ کر گزریں گے۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہاڑوں کے فرشتے آ کر مجھ سے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، میں ان کا جواب دیتا ہوں، اور فرشتے کہتے ہیں کہ اے حضور، اے خاتم الرسل، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، ہم حاضر ہوئے ہیں کہ آپ حکم دیں۔ تو ہم ان طائف کی بستی والوں کو، یہ جو 2 پہاڑ نظر آ رہے ہیں دونوں طرف، جن کے بیچ میں طائف کی بستی آباد ہے، ہم ان پہاڑوں کو آپس میں لا کر ملا دیں اور ان بستی والوں کو پیس دیں، ختم کر دیں، ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول سے فرشتے کہتے ہیں ان شئت اطبقت علیہم الاخشبین، کہ اے رسول اگر آپ چاہو، اگر آپ کی مرضی ہو، آپ کا اشارہ اور حکم ہو، تو ہم ان پہاڑوں کے دونوں پٹوں کو آپس میں لا کر ملا دیں اور طائف کی بستی کے لوگ اس میں پس کر کے رہ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر سوچنے کے بعد جواب دیتے ہیں، فرشتوں، میں تو نبی رحمت ہوں، میں تو رحمت للعالمین ہوں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ نے مجھے یہ خطاب دیا ہے، میری شان رسالت کے خلاف ہے یہ بات، چھوڑو، جانے دو، میں بدلہ نہیں لیتا۔ بل ارجو ان یخرج اللہ تعالی من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی نسلوں سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا کسی وقت جو صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ چھوڑ دو، جانے دو، طائف والوں سے میں بدلہ نہیں لیتا۔ میرے دوستو، کسی بھی مبلغ اس کے لیے، کسی بھی داعی اسلام کے لیے یہ بہت ہی بڑی قابل عبرت چیز ہے۔ اگر اسے اسلام کا مشن دوسروں تک پہنچانا ہے، اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، تو اسے ٹھوکریں کھانی ہوگی، لوگوں کی زبان سے گالی گلوچ سننا ہوگا، صبر و ضبط کرنا ہوگا، اور رسول کے اس نمونے کو سامنے رکھتے ہوئے برداشت کرنا ہوگا، معاف کرنا ہوگا، اور اس طرح سے ہم اپنے اس تبلیغی مشن میں کامیابی پا سکتے ہیں۔ ایک دوسرا واقعہ آپ اندازہ کیجئے کہ طائف کے لوگ جنہوں نے آپ کو اس قدر ستایا، لہو لہان کر دیا، پتھروں کی بارش کی، ان ظالموں کے ساتھ آپ کا رویہ کیا رہا؟ جانے دو، مجھے امید ہے ان کی نسل سے موحد پیدا ہوں گے جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں، بدلہ نہیں لوں گا۔ مت ختم کرو انہیں، ان کی نسلوں کو نیست و نابود نہ کرو۔ ایک دوسرا واقعہ جسے دکتور مہدی نے السیرۃ النبویہ فی ضوء المصادر الاصلیہ کے صفحہ نمبر 569 پر ذکر کیا ہے۔ یہ واقعہ سن 8 ہجری کا ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام مکہ آ چکے ہیں، فاتحانہ طور پر داخل ہونے
کے لیے لوگ تیاریاں کر رہے ہیں۔ ابو سفیان مسلمان ہو چکے ہیں فتح مکہ کے موقع پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہو جانے کے بعد ایک اعلان کروایا، منادی کو یہ صدا لگانے کے لیے حکم دیا، جاؤ مکے والوں میں یہ اعلان کر دو، من دخل دار ابی سفیان فهو آمن ومن اغلق بابه من داخله فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن۔ اے میرے منادی، اے آواز لگانے والے، جاؤ یہ اعلان مکہ والوں کو سنا دو کہ جو ابو سفیان کے گھر میں جا کر پناہ لے لے ہم اس کو پناہ دے دیں گے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ جو اپنے دروازے کو اندر سے بند کر لے گا، میرے مقابلے کے لیے نکل کر نہیں آئے گا، تو ہم اس کو بھی امان دیتے ہیں، اسے چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، اور جو مسجد حرام خانہ کعبہ کی چہار دیواری میں گھس جائے، آ کر پناہ لے لے، تو ہم اسے بھی نہیں ماریں گے، نہیں چھیڑیں گے، اس کے ساتھ ہمارا برتاؤ اچھا رہے گا، امان دے دیں گے۔ یہ اعلان سننا تھا کہ مکے کے وہ لوگ، وہ مجرم، وہ ظالم لوگ جنہوں نے آپ کو ستایا تھا، جنہوں نے آپ کے صحابہ کرام پر مکہ کی وہ سرزمین جو ان کا آبائی وطن تھا، اس سرزمین سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، آج ان ظالموں نے پناہ لینے کے لیے اپنے آپ کو دوڑایا خانہ کعبہ کی طرف۔ چلو جلدی، ورنہ کہاں ملنے والی ہے امان۔ آج تو ہماری معافی نہیں ہو سکتی، آج ہم بخشے نہیں جا سکتے، لیکن اگر اعلان ہوا ہے تو چلنا چاہیے، ہو سکتا ہے امان مل جائے۔ زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں، کیسی کیسی دکھ ترانے مادر ایام ہیں۔ انسانیت کی دکھتی پیٹھ کو اسلام کی دیوار ہی سہارا دے سکتی۔ زندگی کے سفر میں اگر آپ الجھنوں کے شکار ہیں تو دیکھیے ہمارا پروگرام الجھنیں، صرف پیس ٹی وی پر۔ جانیے وہ تعلیمات جن کی روشنی میں آپ کو ملے گی بے شمار مشکلوں سے نجات۔ الجھنیں ہر جمعرات رات 11:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Dialogue, discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ کیا ہے اللہ کا کلام، کیا ہے بندوں کے لیے پیغام، کیا ہے مقصد حیات، سمجھیے وضاحت کے ساتھ تاکہ نجات ملے تاریکیوں سے، نور پھوٹے زندگیوں سے۔ تاکہ مستحکم ہو ایمان۔ روشنی جس نے حق و باطل کی کرا دی پہچان، نور قرآن۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ قریش مکہ کے وہ سرغنہ افراد تھے اور ان کی نسلیں تھیں جنہوں نے آپ اور صحابہ کرام پر ہر قسم کے ظلم و ستم کا ہتھ کنڈا استعمال کر دیا تھا۔ کوئی بھی ظلم و ستم کی کڑی باقی نہیں رہ گئی تھی جو انہوں نے آپ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ نہ کیا ہو۔ یاسر اور ان کے خاندان کو نیست و نابود کیا گیا تھا،
سمیہ کو ان کے بیٹے عمار کے سامنے ابو جہل جیسے خبیث انسان نے تلوار اور نیزے سے مار کر ختم کر دیا تھا، وہ سمیہ جن کو سب سے پہلی شہید اسلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ عمار کے والد یاسر کو تہہ تیغ کر دیا گیا تھا اور عمار وہیں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ وہ تمام ظالم اور ان کی نسلیں خانہ کعبہ میں گھس کر پناہ کی طلب میں سر جھکائے کھڑی تھیں، انتظار کر رہی تھیں کیا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، خانہ کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہوتے ہیں اور جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز نفل پڑھنے کے بعد، نماز شکرانہ ادا کرنے کے بعد آپ باہر تشریف لاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر ایک خطبہ آپ دیتے ہیں۔ اس خطبے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اے قریش مکہ ما تظنون انی فاعل بکم، کیا ہونا چاہیے تمہارے ساتھ؟ آج میں کیا کرنے والا ہوں آپ کے ساتھ؟ میرا آپ سے برتاؤ کیا ہوگا؟ کس سلوک کی تم سب مستحق ہو؟ بتا سکتے ہو؟ سب کے سر جھکے ہیں، شرمندہ ہیں، کیا جواب دیا جائے؟ کچھ لوگوں نے جرأت کی، سر اٹھایا اور جواب دیا، خیرن، آپ سے اچھائی کی امید ہے۔ کیوں؟ اخ کریم، آپ ایک شریف بھائی ہیں، وابن اخ کریم، اور ایک شریف بھائی یعنی عبداللہ کے بیٹے ہیں۔ آپ کی نسل شرافت والی ہے، آپ سے ہمیں شرافت والے کام ہی کی امید ہے، آپ سے ہم ظلم و جور کی امید نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سنا اور مسکرائے اور آپ نے برجستہ ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تمہاری گرفت نہیں، میں تمہاری پکڑ نہیں کرتا، یغفر اللہ لکم، جو کچھ تم نے میرے ساتھ، میرے صحابہ کرام کے ساتھ کیا ہے، اللہ تمہیں معاف فرمائے، تمہارے گناہ کو معاف فرمائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے اس موقع پر، جہاں تمام سرغنہ قسم کے مجرم، کریمنلز اور کرپشن پسند لوگ آپ کے سامنے سرنگوں تھے، سر جھکائے کھڑے تھے، آپ ہر ایک کو اس کی سزا دے سکتے تھے، اس سے اپنا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن چند، بعض روایات میں 4 کے الفاظ ہیں، بعض میں 6 اور بعض میں 8 کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 لوگوں کے سوا جو سرغنہ تسلیم کیے جاتے تھے، جو کرپشن کے ماسٹر مائنڈ تسلیم کیے جاتے تھے، ان لوگوں کے علاوہ پورے مکہ والوں کی جان بخشی فرما دی اور سب کو معاف کر دیا، جاؤ آزاد ہو۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ آزاد ہو تم سب، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں، کوئی گرفت نہیں۔ میرے دوستو، ہم اسی نبی کے امتی ہیں۔ سامعین کرام، خواتین اسلام، ہم اسی نبی کے چاہنے والے ہیں۔ کیا ہم نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، کیا ہم نے اپنی ساس کے ساتھ، کیا ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ، کیا ہم نے اپنے باپ کے ساتھ، کیا ہم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا ہے؟ یا اپنے اندر ہم ایسی صلاحیت پاتے ہیں؟ اگر نہیں تو ہمیں اپنانا ہوگا، وہ صفت عفو اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، اسوہ ہیں۔ مثالیں بہت ساری ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 واقعات یہ سمجھنے کے لیے بہت کافی ہیں کہ نبی کا انداز عفو کیا تھا، آپ کس طرح اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، اور ہم اس کی روشنی میں اپنے سماج اور معاشرے میں امن و سکون کو بحال کرنے کے لیے اچھا رول ادا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ کے سامنے جھکا دیا اور آپ کو اسوہ تسلیم کر لیا تو انشاءاللہ ہمیں اپنے تبلیغ اسلام کے مشن میں بھی کامیابی مل سکے گی۔ سوال یہ ہے کہ یہ معاف کیوں کرنا چاہیے؟ ارے بھی ایک پڑوسی ہے، بار بار ہم پر وار کر رہا ہے، بار بار ہم کو ستا رہا ہے، ہم بار بار معاف کر رہے ہیں، کتنا معاف کریں؟ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یقیناً آپ بدلہ لے سکتے ہیں۔ سورہ شورى سورہ نمبر 42 اور آیت نمبر 41 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، کہ وہ لوگ جن پر ظلم کیا گیا ہے وہ اپنی مظلومیت کے بعد اگر برابر کا بدلہ لے لیتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو الزام نہیں دھرا جا سکتا، جنہیں کریٹیسائز نہیں کیا جا سکتا کہ کیوں بدلہ لیا۔ برابر کا بدلہ لینا جائز، لیکن اس کے باوجود معاف کر دینا، کسی کی غلطی کو نظر انداز کر جانا،
اس سے عفو درگزر سے کام لینا یہ افضل ترین کام ہے جس پر اللہ ہم کو اجر دے گا۔ آئیے میں آپ کو ایک پیاری حدیث رسول سناؤں جسے امام بخاری نے کتاب المغازی باب و حدیث الافک میں نقل کیا ہے۔ واقع افک یہ بہت مشہور ہے تاریخ و سیرت اور حدیث کی کتابوں میں۔ امام بخاری نے تو تقریباً 3 صفحات میں واقع افک کو نقل کیا ہے۔ یہ واقع افک وہ واقعہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ پر الزام لگایا گیا تھا کہ نعوذ باللہ انہوں نے حضرت صفوان کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا ایک سفر میں۔ یہ الزام آپ پر لگا زناکاری اور بدکاری کا، اعاذنا اللہ منہ، نعوذ باللہ من ذلک۔ چنانچہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک وقفہ گزر جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ نور سورت نمبر 24 اور آیت نمبر 11 سے 21 یعنی تقریباً 10 آیتیں نازل فرمائیں ان لوگوں کی بابت جنہوں نے مجھے الزام لگایا تھا، مجھ پر بہتان باندھا تھا غلط کاری کا، زناکاری اور بدکاری کا، اور اللہ نے مجھے بری کر دیا، مجھے پاک و صاف کر دیا کہ میں بری ہوں، میں نے غلطی نہیں کی ہے، زنا کا کام مجھ سے سرزد نہیں ہوا ہے۔ چنانچہ میرے ابو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے یہ آیت کریمہ سنی جس میں اللہ کہتا ہے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، کہ وہ لوگ جنہوں نے واقع افک کو گھڑا ہے وہ تمہیں میں سے تو ایک جماعت ہیں، اس طرح تقریباً 10 آیتیں ان لوگوں کی بابت نازل فرمائیں۔ اور اس الزام تراشی کی فہرست میں ابو بکر کے بعض رشتہ دار بھی شامل ہو گئے۔ ایک خاص نام تاریخ نے نقل کیا ہے، مصطح بن اساسہ، بخاری کی روایت میں، کہ وہ حضرت ابو بکر کے خالہ زاد بھائی تھے، رشتہ دار تھے، اور ابو بکر ان کا خرچ برداشت کرتے تھے، ان کے نان و نفقہ کو ان کے گھر پہنچاتے تھے، ان کے بال بچوں کی دیکھ ریکھ کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطح بن اساسہ غریب تھے، مفلوق الحال تھے، تو ان کے کفالت کی ذمہ داری ابو بکر نے اٹھا رکھی۔ عائشہ کہتی ہیں کہ میرے ابو بہت غصہ ہوئے کہ ارے اللہ رب العالمین نے تو میری بیٹی عائشہ کو بری کر دیا، تہمت جو ان پر لگی تھی ان کو پاک صاف کر دیا ان سے، لیکن ہمارے رشتہ دار مصطح بن اساسہ جیسے لوگ وہ بھی میری بیٹی کو ایسا ویسا کہنے لگے تھے، میں تو برداشت نہیں کروں گا، آج سے مصطح بن اساسہ کا راشن پانی بند، نہیں دوں گا ان کو کچھ، واللہ لا انفق علی مصطح شیئا ابدا، آج سے میں مصطح پر ایک کوڑی بھی خرچ کرنے والا نہیں، سب کچھ بند۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے یار غار کے ساتھی، ہجرت کے ہم سفر، شان صدیقیت ان کو اللہ نے عطا فرمائی تھی، صدیق کا خطاب دیا تھا، ابو بکر صدیق، یہ ادا پسند نہیں آئی اللہ کو۔ اللہ نے سورہ نور ہی کی آیت نمبر 22 نازل فرمائی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جنہیں اللہ نے فضل و کشادگی دیا ہے، مال اور پراپرٹی دیا ہے، جائیداد دی ہے، انہیں اپنے رشتہ داروں اور مسکین اور غریبوں، اسی طرح اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں پر خرچ کرنے سے قسم نہیں کھا لینا چاہیے کہ نہیں دیں گے وہ، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، بلکہ ان مجرموں کو معاف کر دینا چاہیے، ان کی خطاؤں سے درگزر کر دیا جانا چاہیے۔ کیوں؟ اَلَا تُحِبُّونَ، اللہ ابو بکر اور ان جیسے دوسرے لوگوں کو خطاب کر کے فرما رہا ہے، یہ آیت انہی کے بارے میں اتری ہے۔ اَلَا تُحِبُّونَ، اے ابو بکر اور ہمجولی، کیا تم لوگ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کر دے، تمہاری غلطیاں درگزر فرما دے؟ اگر چاہتے ہو تو تم بھی انہیں معاف کر دو۔ یہ مصطح بن اساسہ، یہ حسان بن ثابت اور اس قسم کے جو لوگ حضرت عائشہ پر بہتان لگانے میں شامل ہو گئے تھے، معاف کر دو ان کو، تم صدیق ہو، تمہاری شان صدیقیت کے خلاف ہے یہ بات کہ تم ان سے بدلہ لینے لگو، اس لیے معاف کرو کہ تم مجھ سے معافی چاہتے ہو، اگر تم ان کو معاف کرتے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ عفو و کرم کا معاملہ کروں گا۔ اللہ نے ان کے نفسیاتی پہلو کو سائیکولوجیکلی انداز میں ابھارا اور اس سے اپیل کی کہ آپ کو اگر ہم سے معافی چاہنی ہے، تم بھی غلطیاں کرتے ہو، انسان ہو، تم مجھ سے معافی کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو انہیں معاف کر دو، میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ چنانچہ ابو بکر نے مصطح بن اساسہ کا نان و نفقہ پھر سے جاری کر دیا، ان کا راشن پانی پھر سے دینے لگے۔ اس سے پتہ چلتا ہے
کہ معاف کیوں کیا جانا چاہیے، کسی کی غلطی کو معاف کرنا افضل کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اللہ سے اپنی معافی چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ماتحت جو لوگ ہیں، ہمارے ملازمین نوکر چاکر جو ہیں، ان کی غلطیوں سے ہم بھی نظر انداز کریں اور انہیں بھی معاف کرنے کی صلاحیت رکھیں۔ ایک حدیث جسے امام احمد نے اپنی کتاب مسند احمد جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 165 پر نقل کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ کر خطبہ دے رہے تھے۔ ایک لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس حدیث میں فرمایا ارحموا ترحموا، اے لوگو تم دوسروں پر رحم کرو، تمہارے ساتھ بھی رحم کیا جائے گا، واغفروا یغفر اللہ لکم، اور دوسروں کو معاف کر دیا کرو، اللہ تمہیں بھی معاف کر دے گا۔ یہ حدیث بھی ہمارے نفسیاتی پہلو کو جھجوڑتی ہے کہ اگر تم معافی چاہتے ہو، تم قابل رحم اپنے آپ کو سمجھتے ہو، تو دوسروں پر رحم کرو، دوسروں کو معاف کرو۔